چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھیں، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھیں، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اپنے پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیں ہم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں اور قرآن پاک کی ادائیگی کے بارے میں بہت ساری انٹرسٹنگ اور مفید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں، تو آئیں سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حال۔ تو پیارے بچوں، اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیے۔ محمد سعید اتاری۔ محمد سعید اتاری۔ اور آپ کا نام؟ محمد مرتضی کبھی۔ محمد مرتضی قوی۔ آپ کا نام؟ محمد مصطفیٰ کبھی۔ محمد مصطفیٰ قوی۔ اور آپ کا نام؟ حسنین علی اتاری۔ حسنین علی اتاری۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا، اب آگے بڑھتے ہیں اپنی آیت کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہم وہ دعا پڑھ لیتے ہیں جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ آپ سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں گے نا؟ جی۔ تو پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کی آیت کو سیکھنے سے پہلے قرآن پاک ہی کی ادائیگی کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں، اور ہم وقف کے قواعد پڑھ رہے تھے کہ جہاں ہم وقف کر رہے ہیں وہاں پر کیا کوئی چینجنگ ہوگی یا نہیں ہوگی، اور ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ زبر زیر پیش ہو یا پھر دو زیر دو پیش ہوں یا پھر کھڑا زیر اور الٹا پیش ہو تو ان حروف کو ہم وقف کی صورت میں ساکن کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج انشاءاللہ ہم 2 زبر کے بارے میں پڑھیں گے۔ کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ 2 زبر کے بارے میں۔ جہاں آپ کو وقف کرنا ہے، اگر وہاں کا آخر حرف 2 زبر والا ہے، یعنی اس حرف پر 2 زبر ہیں، تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں گے۔ کس سے بدلیں گے؟ کس سے بدلیں گے؟ اب اس کی مثالیں بھی دیکھ لیں، جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے الفافن، اور اس کے بعد گول دائرہ وقف کی علامت ہے۔ تو جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو یہاں اسے الف سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ یعنی اسے پڑھیں گے الفافن الفافن الفافن، الفافن، آگے وقف آگے وقف، الفافا الفافا،
پھر اس کے بعد اگلی مثال میں میم پر 2 زبر ہیں اور اس کے بعد گول دائرہ وقف کی علامت ہے، لہٰذا جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو اسے الف سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے جی یعنی اسے پڑھیں گے علمن، علمن آگے وقف آگے وقف علم، علما پھر اس کے بعد اگلی مثال میں یا پر 2 زبر ہیں اور اس کے بعد گول دائرہ وقف کی علامت ہے، لہٰذا جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو اسے کس سے بدلیں گے؟ الف کس سے بدلیں گے؟ الف سے الف سے بدل دیں گے، یعنی اسے پڑھیں گے نبیین، نبیین نبیین، نبیین نبیین، نبیین آگے وقف آگے وقف نبیہ، نبیہ نبیہ، نبیہ سمجھ میں آیا بچوں؟ جی اب آگے بڑھتے ہیں آج کی آیت کی جانب۔ تو پچھلے پروگرام میں ہم نے سورہ لیل کی 4تھی آیت سیکھی تھی، آج انشاءاللہ ہم سورہ لیل کی 5ویں آیت سیکھیں گے۔ کون سی آیت سیکھیں گے؟ 5ویں آیت 5ویں آیت۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناؤں گا اور اس کے بعد ہم یہ آیت پڑھنا سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان سعیکم لشتی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى۔ پیارے بچوں، آج ہمارا سب سے پہلا حرف ہے فا، کیا ہے؟ فا اس فا پر کون سی حرکت ہے؟ زبر زبر، اور زبر والے حرف کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسے حرف کو کہتے ہیں متحرک۔ کیا کہتے ہیں؟ متحرک کیا کہتے ہیں؟ متحرک متحرک۔ اور متحرک حرف کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسے حرف کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں، لہٰذا یہاں پر فا کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے حمزہ، کیا ہے؟ حمزہ اس حمزہ پر آپ کون سی حرکت دیکھ رہے ہیں؟ زبر کون سی حرکت دیکھ رہے ہیں؟ زبر زبر۔ تو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ اب پیارے بچوں، حمزہ ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے حمزہ اور دوسرا حرف ہے عین۔ جب ہم حمزہ کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے، اور جب ہم عین کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی یعنی اسے پڑھیں گے حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ اور اسے پڑھیں گے عین زبر آ، عین زبر آ آ آ آ۔ فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ جی پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے میم، کیا ہے؟ میم اس میم پر جو آپ 3 دانتوں والی شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں تشدید۔ کیا کہتے ہیں؟ تشدید کیا کہتے ہیں؟ تشدید اور جس حرف پر تشدید ہو اسے کہتے ہیں مشدد۔ کیا کہتے ہیں؟ مشدد کیا کہتے ہیں؟ مشدد مشدد۔ اور مشدد حرف کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسے حرف کو ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ اپنی خود کی حرکت کے مطابق پڑھتے ہیں، لہٰذا یہاں تشدید ہے تو اسے ہم ایک مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف حمزہ سے ملا کر پڑھیں گے اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی اب یہاں میم پر آپ کون سی حرکت دیکھ رہے ہیں؟ زبر زبر۔ تو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ اب پیارے بچوں، یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر میم پر تشدید ہے۔ کس پر تشدید ہے؟ میم پر میم پر تشدید ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی میم پر یا نون پر تشدید ہو تو ان میں ہم گنہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ گنہ گنہ کرتے ہیں، یعنی ناک میں آواز لے جا کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی یعنی جب ہم یہاں پر میم کی ادائیگی کریں گے تو ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے الف۔ کیا ہے؟ الف اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف سے پہلے جب زبر ہو تو وہاں پر کیا ہوگا؟ الف مدہ کیا ہوگا؟ الف مدہ الف مدہ۔ اور الف مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اس لیے اسے بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے میم۔ اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر کون سی حرکت ہے؟ زبر تو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر
बगैर झटका दिए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ नून क्या है? नून। और इस नून पर जो आप छोटी सी दाल देख रहे हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसे कहते हैं जज़म। क्या कहते हैं? जज़म। जज़म। और जिस हर्फ पर जज़म हो उसे कहते हैं साकिन। क्या कहते हैं? साकिन। साकिन। और साकिन हर्फ को उससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं, तो इसे भी इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ मीम से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है हमजा। क्या है? हमजा। इस पर कौन सी हरकत है? ज़बर। कौन सी हरकत है? ज़बर। लिहाजा इसे हम किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है हमजा। क्या है? हमजा। इस पर कौन सी हरकत है? ज़बर। कौन सी हरकत है? ज़बर। तो इसे हम किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है आइन। इस पर कौन सी अलामत है? जज़म। जज़म। और जज़म वाले हर्फ के बारे में मैंने आपको अभी ही बताया कि ऐसे हर्फ को उससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं, तो इसे भी हम इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ हमजा से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब प्यारे बच्चों, मैंने आपको अभी ही बताया था कि हमजा और आइन की अदायगी कहाँ से होती है। हमजा की अदायगी कहाँ से होती है? हलक के निचले हिस्से से। कहाँ से होती है? हलक के निचले हिस्से से। हलक के निचले हिस्से से। और आइन की अदायगी कहाँ से होती है? हलक के दरमियाने हिस्से से। हलक के दरमियाने हिस्से से। तो इन दोनों की अदायगी करते वक्त हमें ये ख्याल रखना है कि जब हम हमजा की अदायगी करें तो इसकी आवाज़ हलक के निचले हिस्से से आए, और जब हम आइन की अदायगी करें तो इसकी आवाज़ हलक के दरमियाने हिस्से से आए। ठीक है प्यारे बच्चों जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ तौ। क्या है? तो। अब तौ भी उन हरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज़ वाले हैं और उनके दरमियान फ़र्क करना ज़रूरी है। एक हर्फ है तौ और दूसरा हर्फ है ता। जब हम तौ की अदायगी करेंगे तो इसे मोटा करके पढ़ेंगे, क्योंकि तौ हरूफ मुस्तालिया में से है, यानी उन हरूफ में से है जिनको हर हालत में हमेशा पुर यानी मोटा पढ़ना ज़रूरी है। और जब हम ता की अदायगी करेंगे तो इसे बारीक पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? बारीक। किस तरह पढ़ेंगे? बारीक। बारीक पढ़ेंगे, यानी इसे पढ़ेंगे तो तो। तो, और इसे पढ़ेंगे ता ता। समझ में आया बच्चों? जी। अब यहाँ तौ पर जो आप हरकत देख रहे हैं इसे कहते हैं खड़ा जबर। क्या कहते हैं? खड़ा ज़बर। खड़ा जबर। और खड़ा जबर वाले हर्फ के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसे हर्फ को भी अलिफ मद्दा की तरह एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। कितना खींचते हैं? एक अलिफ के बराबर। एक अलिफ के बराबर। लिहाजा जब हम यहाँ तौ की अदायगी करेंगे तो इसे एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है वाव। इस पर कौन सी हरकत है? ज़बर। तो इसे किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है ता। क्या है? ता। और इस पर है तशदीद। और तशदीद वाले हर्फ के बारे में मैंने आपको अभी ही बताया कि ऐसे हर्फ को हम दो मरतबा पढ़ते हैं। एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा अपनी खुद की हरकत के मुताबिक। तो यहाँ पर भी हम ता को दो मरतबा पढ़ेंगे, एक मरतबा इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ वाव से मिलाकर और दूसरी मरतबा इसकी खुद की हरकत के मुताबिक। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। अब यहाँ ता पर कौन सी हरकत है? ज़बर। कौन सी हरकत है? ज़बर। तो इसे हम किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है कौफ। क्या है? कौफ। और इस पर है खड़ा जबर। तो इसे हम किस तरह पढ़ेंगे? एक अलिफ के बराबर खींचकर। किस तरह पढ़ेंगे? एक अलिफ के बराबर खींचकर। एक अलिफ के बराबर खींचकर। तो इसी के साथ हमारी इस आयत के कवायद मुकम्मल हुए और आखिर में है गोल दायरे का निशान। और आपको मैंने बताया था कि ये आयत के मुकम्मल होने की अलामत है। जहाँ भी ये निशान हो वहाँ पर हम वक्फ करेंगे, ठहर जाएंगे, यानी आवाज़ और सांस दोनों को ख़त्म कर देंगे। ठीक है जी। अब आइए हम इस आयत की मिलकर हिजे करते हैं। ठीक है जी। फा ज़बर फा, फा ज़बर फा। हमज़ा मीम ज़बर अम, हमज़ा मीम ज़बर अम। फ़अम, फ़अम। मीम अलिफ ज़बर मा, मीम अलिफ ज़बर मा। फ़अम्मा, फ़अम्मा। फ़अम्मा, फ़अम्मा। मीम नून ज़बर मन, मीम नून ज़बर मन।
فأما من فأما من حمزہ عین زبر حمزہ عین زبر طا کھڑا زبر طا کھڑا زبر اعطا اعطا فأما من اعطا فأما من اعطا فأما من اعطا فأما من اعطا واو تا زبر وت واو تا زبر وت تا زبر تا تا زبر تا وتا وت قاف کھڑا زبر قا قاف کھڑا زبر قا واتقا واتقا فأما من اعطا واتقا فأما من اعطا واتقا. تو پیارے بچوں آپ کو اس آیت کی ہجے سمجھ میں آ گئی؟ جی اب آئیے ہم اس آیت کو مل کر دہراتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی فأما من اعطا واتقا 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 فأما من اعطا واتقا. فأما من اعطا واتقا. سمجھ میں آیا بچوں؟ جی اب آپ میں سے کون مجھے یہ آیت ہجے کے ساتھ سنائے گا؟ جی آپ تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فا زبر فا حمزہ میم زبر ام فام میم الف زبر ما فاما میم نون زبر من فاما من حمزہ عین زبر ا طا کھڑا زبر طا اعطا فاما من اعطا واو تا زبر وت تا زبر تا وت قاف کھڑا زبر قا واتقا فأما من اعطا واتقا. ماشاء اللہ انہوں نے بھی بہت اچھی کوشش کی. تشریف رکھیے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ مرحلہ مکمل ہوا. اب اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر بھی ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب پیارے بچوں آج انشاءاللہ ہم علم میں اضافے کی دعا پڑھیں گے. کس کی دعا پڑھیں گے؟ علم میں اضافے کی دعا. علم میں اضافے کی دعا. تو میں آپ کو پڑھاؤں گا اور آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی اللہم اللہم ربی ربی زدنی زدنی علما علما اللہم اللہم ربی ربی زدنی زدنی علما علما اللہم اللہم ربی ربی زدنی زدنی علما. علما. کس کس کو یاد ہو گئی؟ جی آپ سنائیں. اللہم ربی زدنی علما. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے. کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے. ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر